ایک انتہائی اہم معاملہ آپ سب کے اور ارباب اختیار کے گوش گزار کرنا ہے اور ان کے نوٹس میں لانا ہے، جو کہ انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان سے ہر سال ہزاروں سٹوڈنٹس بیرون ملک MBBS یا MD کی ڈگری لینے چائنا، روس، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، مختلف ممالک ہیں، وہاں پر مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور بہت مہنگی ہوتی ہے ڈگری، وہاں پر بہت پرائیویٹ فیسز دینی پڑتی ہیں۔ وہاں وہ ڈگری کمپلیٹ کرتے مکمل کرتے کم از کم 8 سال لگ جاتے ہیں، کم از کم 10 سال بھی لگ جاتے ہیں، اس کو 10 سال کمپلیٹ ہوتے ہوتے لگ جاتے ہیں، پاکستان میں 5 سال میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ ڈگری لے کر پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کا یہاں PMDC میں ایک PMDC ایک امتحان لیتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب یہاں کا جو کرائٹیریا وہ پورا کرو، اور اندازاً 50% طلبہ کامیاب ہوتے ہیں اور وہ بھی دوبارہ محنت کرتے ہیں، 2 بار یا تیسری بار پھر وہ امتحان پاس کر لیتے ہیں اور کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ریشو کو 99% ہے۔ معاملہ اس کے بعد شروع ہوتا یہ ہے کہ کئی ماہ گزر جاتے ہیں، PMDC کا امتحان پاس کیے مگر ان کا لائسنس کا اجرا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہانی یہ ہے کہ بیرون ممالک سے تعلیم یافتہ ڈاکٹرز ان دنوں شدید پریشانی اور کرب میں مبتلا ہے۔ حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کرائے پر گاڑی لے کر اسے بطور ٹیکسی چلانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ٹیکسی چلانے پر کیوں مجبور ہو گئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 7 ماہ پہلے سے PMDC کا ان لوگوں نے امتحان پاس کیا ہے، مگر 7 ماہ گزر چکے ہیں اور ان کو لائسنس نہیں ملا ہے تاکہ وہ پریکٹس کر سکیں، کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے کوئی پرائیویٹ نوکری کر سکیں۔ اچھا نہیں کر رہے تو جناب آپ اتنی دیر تک آپ ہاؤس جاب تو کر رہے ہیں، تو جناب ہاؤس جاب بھی ان پیڈ ہے، 0 اسٹیپنڈ۔ کسی نے گھر، کسی نے زمین، کسی نے زیور بیچ کر اور کسی نہ کسی طرح سے یہ ڈگری مکمل کی ہے، اور پھر PMDC کا مشکل ترین امتحان کسی نہ کسی طریقے سے پاس کر لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی ان کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے، PMDC کرائٹیریا پورا ہو گیا، چند دنوں میں ان افراد کو لائسنس ایشو کر دی جاتے، اپنی نوکریاں وغیرہ ڈھونڈتے اور آگے اسپیشلائزیشن کرتے۔ مگر ان کے وہ ساتھی، غور سے سنیے گا، وہ ساتھی جنہوں نے FSC کے امتحانات 7 میں پاس کیے تھے وہ اب اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن چکے ہیں، مگر جو بیرون ملک سے گریجویٹ ڈاکٹرز آج تک ڈاکٹر بھی پورا نہیں کلوا پاتے کیونکہ ان کے پاس رجسٹریشن بھی نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے حکومت PMDC اور PMC کی آڑ میں ڈاکٹرز کے مستقبل سے کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہیں پاکستان واپس آ کر PMDC کا مشکل ترین امتحان بھی دینا ہوتا ہے، اور اس امتحان کے انعقاد کے لیے بھی کہ بھائی امتحان لے لو، انہیں بے پناہ احتجاج کرنا پڑا، پھر کہیں جا کر اس کا انعقاد ہوا۔ پھر اگر امتحان پاس کر بھی لیا جاتا ہے تو وہ جو پروویژنل RMP ہوتا ہے اس کے لیے کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر ہاؤس جاب کے لیے اسپتالوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے، کہیں سفارش چل جائے اور ہاؤس جاب مل جائے تو غنیمت، اور اگر مل بھی گئی تو کوئی وظیفہ بھی مقرر نہیں ہے، ایک ہفتے میں 70 گھنٹے تک ڈیوٹی دینا پڑتی ہے، 1 سال تک بے روزگار ہی رہنا پڑتا ہے۔ پھر یہ ڈاکٹرز کام پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا جاتا، وہ ان کو بالکل کہتے ہیں فورن گریجویٹ کو سائڈ پہ رکھو، ان کو نہیں کچھ بھی آتا جاتا۔ اب آخرکار اپنا پیٹ پالنے کے لیے کرائے پر گاڑی چلا کر گزارا کرتے ہیں۔ فورن میڈیکل گریجویٹس کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے جبکہ وہ PMDC کا کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں، جبکہ وہ پیپر آپ کے پاس کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذیشان نور ملک فورن میڈیکل گریجویٹ ہیں اور اس سارے معاملے کے اوپر بہت آواز اٹھاتے ہیں۔ ذیشان بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، ویری مچ۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی 7 سے 8 سال لگتے ہیں، اور واقعی کیا لوگ اپنا زیور بیچ کے، اپنی گاڑیاں بیچ کے، گھر بیچ کے، پراپرٹیز بیچ کے اپنے بچے کو اسٹوڈنٹ بناتے ہیں؟ اور یہ واقعی کیا درست ہے کہ آپ کے ساتھ والے جو FSC جنہوں نے اکٹھے کی تھی وہ اسپیشلائز کر چکے ہیں اور ابھی آپ تک ڈاکٹر نہیں بنے؟ ایشو کیا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے اپنی آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے۔ سر ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں، جیسے یہ اپنا تعلیم حاصل کرنے، ان کی جو خواب ہوتی ہے ڈاکٹر بننے کی، یہ پاکستان میں اگر پورا نہیں اترتے تو اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ سیٹیں جو کم ہیں، کچھ سالوں سے چلا آ رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے سیٹیں وہی رکھی گئی ہیں، ہمارے میڈیکل کالجز نہیں بڑھائے گئے۔ حالانکہ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، وہ اپنے لوگوں کو تعلیم دینے کے باوجود وہ دوسرے کنٹریز میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تعلیم دے رہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ اور میں تو پاکستان کی گورنمنٹ کو کہوں گا وہ بھی یہ جو ہے انیشیٹو لے اور یہاں سے اپنی ابھی آپ کی جو لائسنس کا میٹر ہے، پہلے تو مجھے کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے امتحان لینے کے لیے کہ بھائی ہمارا امتحان ہی لے لو، PMDC والا جو لائسنس کے لیے امتحان ہے اس کے لیے بھی آپ نے احتجاج کیا، اب کیا میٹر ہے؟ سر جیسے ہی پاکستانی فورن میڈیکل گریجویٹس بیرونی دنیا سے گریجویٹ ہو کے دوبارہ پاکستان آتے ہیں
تو جیسے ہی پاکستان آتے ہیں ان کی نہ ختم ہونے والے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں سب سے بڑا یہ ایک پریشانی کا سلسلہ ہے کہ جو باقی کمیونٹیز ہیں یا وہ اپنا امتحان دینا نہیں چاہتی یا دیتی ہیں، لیکن پاکستانی فارن میڈیکل گریجویٹس ایک واحد کمیونٹی ایسی ہے جو اپنے امتحان دینے کے لیے ڈنڈے بھی کھاتی ہے اور سڑکوں پہ بھی آتی ہے، اور اس کے لیے اس کو کئی ماہ احتجاج کرنا پڑتا ہے اور حکام بالا کو جا کر PMDC اسلام آباد دفتر کے سامنے دھرنا دینا پڑتا ہے اور جگانا پڑتا ہے کہ خدارا ہمارا امتحان لو اور ہم امتحان دیتے ہیں اور ہمیں سسٹم میں شامل کیا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو قانون میں وضع ہے، جو پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا ہے، PMDC کا ایگزام جو سال میں 2 بار ہونا ہوتا ہے، وہ بالکل نہیں لیا جاتا اور کئی ماہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. اور امتحان تو ہو گیا، اس کے بعد لائسنس کا اجرا ہوتا ہے، وہ کتنی دیر میں ہونا چاہیے؟ سر لائسنس تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی رزلٹ آیا ہے، پاس ہو گئے، اس کے فوراً بعد ایک نوٹیفیکیشن PMDC کا ادارہ کرے اور ان کو جو ہے نا ہاؤس جاب الاؤ کر دی جائے تاکہ وہ اپنی ہاؤس جاب الاؤ کریں اور ہاؤس جاب سٹارٹ کر دیں. اس کے علاوہ جو ان کا پروویژنل RMP ہے، جو باقی بھی قانونی ان کے معاملات ہیں، جو ویریفیکیشنز ہیں، وہ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنی وہ بر وقت کمپلیٹ کریں اور اس کے مطابق جب چاہیں وہ پروویژنل RMP ہمیں دیں. لیکن خدارا گھر پہ بٹھا کے کووڈ-19 کے دوران ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ظفر مرزا صاحب سے کہ کووڈ-19 میں آپ کا 2000 ڈاکٹر جو فارن میڈیکل گریجویٹس امتحان پاس کر کے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، 7 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے ہماری ایک بات نہ سنی اور ہمارا جو ڈاکٹرز ہے وہ گھر پہ بیٹھا رہا اور ڈپریشن کے مریض ہو چکے ہیں. اور کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا یہاں پہ، وہ اس وجہ سے اس سسٹم سے خائف ہو کر سوسائڈ کر چکے ہیں. اور یقین مانے یہ ہمیں پتہ ہے یا ان کی فیملیز کو پتہ ہے کہ وہ کیسے سفر کرتی ہیں. ان کی فیملیز جن کی ساری جمع پونجی انہوں نے اس چیز پہ لگا دی ہو کہ اس کا بچہ جائے گا اور بیرونی ملک سے تعلیم حاصل کر کے واپس آئے گا اور ہمارا خواب کمپلیٹ ہوگا اور ہمارا خواب پورا ہوگا اور پاکستانی قوم کی خدمت کرے گا. حالانکہ سر میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی جو فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کی 100% تعداد جیسے ہی گریجویٹ ہو کے آتی ہے وہ سارا اپنا جو کیریئر ہے پاکستان میں اپنا شروع کرتی ہے اور اینڈ تک یہیں پہ رہتی ہے. لیکن جو پاکستانی لوکل گریجویٹس ہیں ان میں خاصی تعداد باہر جانے کی خواہش مند ہوتی ہے اور وہ باہر چلی جاتی ہے. اب جب سسٹم میں آپ جائیں، ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جائیں، DHQ میں جائیں یا مختلف ہسپتالوں میں، آپ کو فارن میڈیکل جو گریجویٹس ہیں ان کی خاصی تعداد نظر آئے گی، جس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے، یہاں سے جو ڈاکٹرز گریجویٹ ہو رہے ہیں وہ ان کا برین ڈرین ہو رہا ہے اور وہ باہر کی طرف زیادہ خواہش مند ہے. میں نے کافی پروگرام بھی اس پہ اوپر کیے. اب سچویشن 2000 کے قریب جو ہے وہ ڈاکٹرز گھر پر بیٹھے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا رہا. ایم اے رائٹ؟ یس سر، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی جو نالائکی ہے وہ جب PMDC ایک ادارہ تھا اس کو قدغن لگایا گیا. کہتے کیا ڈاکٹر صاحب، کہتے کیا ہے؟ کیوں نہیں لائسنس اجرا کر رہے ہیں یا پروویژنل جو RMP ہے وہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ سر سب سے بڑی وجہ اس میں یہ ہے، ہم نے پچھلے دنوں میٹنگز کی ہیں رجسٹرار جو حفیظ الدین صدیقی صاحب ہیں PMDC کے، ان سے، اور الحمدللہ اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ہوا ہے کہ جب یہ PMC لے کے آئے، میں حفیظ الدین صاحب کو جانتا ہوں، بڑے زبردست آدمی، بڑا وہ فوکس کرتے ہیں چیزوں کے اوپر. سر یہ جب PMC لے کے آئے پاکستان میڈیکل کمیشن، تو اس وجہ سے سارا یہ قیاس پیدا ہوا ہے اور اس وجہ سے ہمارا ٹائم ضائع کیا گیا ہے. یقین مانے جب ایک پہلے والے اسٹوڈنٹ ہیں اس میں پارٹ 1 وہ کلیئر کر چکے ہیں یا پارٹ 2 کلیئر کر چکے ہیں، تو PMC کے پاس ہم جب گئے تو ہم نے کہا ان کو کمپنسیشن دے دیں، کیونکہ انہوں نے 80% اپنی جو اسٹڈیز ہیں اس کا امتحان کلیئر کر لیا ہے. تو PMC کے جو اس وقت کے رجسٹرار تھے یا سیکٹری ارسلان حیدر، تو انہوں نے ہمیں جواب دیا، انہوں نے کہا ان کا بھی NLE ہوگا اور جس کا پارٹ 1 اور 2 بھی کلیئر نہیں ہے ان کا بھی NLE ہوگا. تو آپ مجھے یہ بتائیں سر یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. آپ کی آواز میرا خیال ہے ارباب اختیار تک پہنچ چکی ہے اور اس کے اوپر ضرور فوکس کریں گے. بہت پریشان ہے لوگ، بہت زیادہ پریشان، اور 8-10 سال لگا کے انہوں نے محنت کی ہے. خدارا ان کے لیے مشکلات مزید پیدا نہ کرے وہ پہلی مشکلات میں. اور کیا ہی دکھ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوں اور آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں، اور کیا ہی دکھ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوں اور آپ
کوئی اور کام کر رہے ہیں اور سوسائڈ کرنے تک آئے.